الذین لا یرخون ولا یسترقون ولا یتطیرون. اور بدشگونی سے آپ کو بچنا پڑے گا. بدشگونی کیا ہے؟ یہ بدشگونی آج بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. مرد حضرات تھوڑا اس سے پیچھے ہے، لیکن آج بھی یہ جہالت ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. آج بھی یہ کام ہمارے گھر کی عورتیں انجام دے رہی ہے. اس لیے دے رہی ہے کیونکہ آج ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، آج ان کے پاس دین کے نالج نہیں ہے. وہ بدشگونی کیا ہے؟ وہ بدشگونی اس طریقے سے ہے، رائتے ہول دی دیتا ہے نا کچھ حاجی بوبو ہمار ایک نون کمے گেছে একটু নুন দিবা কোছে মাগির বেটি মাগি তুমি জানো না যে রাতে নুন দিতে হয় না. নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক. رات میں یہ نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں دینا چاہیے. مرد بھی کرتے ہیں، اتوار کو بانس نہیں کاٹنا چاہیے، منگل کو بانس نہیں کاٹنا چاہیے. گھر میں اگر کوا بولے تو کہنا کہ بھئی مہمان آنے والے ہیں. گھر میں الو بولے تو کہنا کہ کسی کی موت ہونے والی ہے. یہ جو طرح طرح کی چیزیں ہیں، کسی دین کو منحوس سمجھ لینا، کسی دین کو ہمارے لیے اور اپنے بزنس کے لیے منحوس سمجھ لینا. میرے بھائیو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ بدشگونی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے. تو 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز هم الذين لا يرخون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اور وہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے. کون لوگ؟ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، اللہ پر توکل رکھتے ہوں گے. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا. اگر آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں. اب بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سب کہتے ہیں بھائی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل. کس درجے کا توکل ہونا چاہیے، کس درجے کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے؟ آئیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ بھروسہ کس درجے کا ہونا چاہیے. دیکھیں مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا، مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا، نبی کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور حضرت ابوبکر صدیق کا سر یعنی دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا سر قلم کر دے گا، دونوں میں سے کسی ایک کی گردن کاٹ کر ہمارے سامنے لائے گا، ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اب غربت کی حالات میں لوگ لالچ میں پڑ کر 100 اونٹ پانے کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور یہ کہنے لگے کاش مجھے نبی مل جائے، کاش مجھے صدیق مل جائے تو میں دونوں کا سر کاٹ دوں اور میں 100 اونٹوں کا مالک ہو جاؤں. تلاشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جس غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، جن کو غار ثور کہا جاتا ہے، جس غار کے اندر چھپے ہوئے دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے قریب آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب وہ نظر اوپر اٹھاتا ہے تو دشمنوں کا پیر نظر آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق ڈر جاتا ہے، وہ سہما جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے نبی، اب ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے، اب ہم دونوں تو قتل کر دیے جائیں گے، اب ہم دونوں تو مار دیے جائیں گے. اے اللہ کے نبی، یہ دشمن لوگ ہم دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے منہ تک پہنچ گیا. اگر وہ لوگ اپنی نظر کو نیچی کر لے تو ہم دونوں کو دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو قتل کر دیں گے. اور لوگوں سنو، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ پر بھروسہ کس درجے کا ہونا چاہیے. نبی وہ تعلیم دے رہے ہیں، نبی وہ پیغام دے رہے ہیں کہ او لوگوں، اللہ پر کس درجے کا توکل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو اس حال میں اور اس سچویشن پر ان کو صبر دیتے ہوئے، ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے دوست، اے صدیق، اے ابوبکر صدیق، آپ ڈرنا نہیں، آپ گھبرانا نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے
کے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. آپ ڈرنا نہیں, گھبرانا. تو توکل اس درجے کا ہونا چاہیے. اس سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کہیں جا رہے ہیں, اب مصیبت میں پھنس گئے, چاہے آپ کسی بھی حالات میں ہو, کسی بھی سچویشن میں ہو, چاہے آپ کی پرستھتی کیسی بھی ہو, لیکن ہاں اس پرستھتی پر اگر بھروسہ رکھنا تو صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھنا, اگر بھروسہ رکھنا تو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا. میرے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں گی, یہ 4 نشانیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی, تو نبی فرماتے ہیں یقیناً آپ بغیر حساب و کتاب کے آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے. تو 2 چیزیں ہو گئی. میں آپ سے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ جنت میں جانا کتنا آسان کام ہے. چلیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا بھئی جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے. بھئی ذرا دیکھو تو صحیح کہ جنت میں جانا کتنا آسان کام ہے. آئیے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری چیز, اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزیں ہمیشہ آپ یاد رکھ رہے. اور ہاں اس کے لیے نا آپ کو دولت لٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے لیے محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے لیے رات بھر جاگنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ وہ 4 چیزیں جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا, وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا. نام کیا؟ عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم. وہ کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے, مکہ سے مدینے کے اندر تشریف لائے ہجرت کر کے, تو لوگ نا نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے رکھے تھے کہ نبی تو پاگل ہے, نبی دیوانہ ہے, محمد یہ ہے, محمد فلانا ہے, محمد ڈھمکانا ہے. نبی کی شان میں لوگ طرح طرح کی باتیں پھیلائے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول نبی جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو سب کوئی نبی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے. میں بھی پیچھے پیچھے گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ذرا میں بھی دیکھوں کہ جس انسان کے بارے میں لوگ اتنا برا بھلا کہتے ہیں, لوگ جن کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہیں, ذرا میں بھی دیکھوں کہ محمد کون ہے, محمد دکھتے کیسے ہیں, محمد اپنے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں, کیا تعلیم دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام اس غرض سے وہ بھی پیچھے دوڑ پڑا. عبداللہ بن سلام نے جب نبی کو دیکھا, پہلی نظر جب اس پر پڑی, دیکھتے ہی عبداللہ بن سلام یہ چیخ پڑا, اللہ کی قسم یہ چہرہ جو چہرہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ چہرہ کسی کذاب کا, کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن سلام نے دیکھتے ہی نبی سے یہ کہا تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں اور نکٹ گیا, میں اور قریب گیا, اور قریب جانے کے بعد میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ محمد اپنے انویائی کو, اپنے لوگوں کو جو ان پر ایمان رکھتے ہیں, جو محمد کی بات کو مانتے ہیں, ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی 4 چیزوں کی تعلیم دے رہے تھے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں ذرا آپ بھی ذرا سن لیجئے, کتنا آسان ہے وہ 4 چیزیں کر رہا, اور اس کی فضیلت کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو نبی لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے, اے مسلمانوں, اے میری امت کے لوگوں سنو, افشوا السلام, تم سلام کو عام کرو. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اب کیوں کرو, کیوں کا جواب میں بعد میں دے رہا ہوں, کیونکہ نبی نے کیوں کا جواب بعد میں دیا, اس لیے میں بھی کیوں کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے بات کو پہلے سن لیجئے. افشوا السلام, سلام کو عام کرو. آپ راستے سے جا رہے ہیں نا, کسی سے ملاقات ہو گئی, السلام علیکم, ان کو سلام دیجئے. کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا, سلام دیجئے. باپ سے ملاقات کر رہے ہیں, سلام دیجئے. رشتہ دار ہو, جان پہچان ہو, چاہے وہ جان پہچان کے نہ ہو, بڑے ہو, چھوٹے ہو, امیر ہو, غریب ہو, بھئی آپ ان کو سلام پیش کرو, سلام کرو. اب بھئی سلام دینے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, سلام دینے کی نا, اگر آپ سلام دیں گے تو سلام دینے کے لیے 2 فائدہ آپ کو ملیں گے, 2 فائدہ, اور دونوں فائدہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ, دونوں فائدہ آپ کو ثابت کروں گا. سلام کرو. لیکن آج نا ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, چاہے دوست ہوں یا کسی سے ہوں, تو گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون, یا آداب وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا. آج تو کچھ مسلمان نمستے وغیرہ بھی ان لفظوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو بہرکیف میرے بھائیو, دنیا کی کوئی بھی چیز نہ سلام کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. سلام کو عام کیجئے. سلام کرنے کے 2 فائدے ہیں. ہاں میں بتا رہا تھا, ہمارے سماج میں, ہمارے گاؤں میں یہ بھی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے,
اب مان لیجئے راستے سے آپ جا رہے ہیں, ہمارے گاؤں کا کوئی ماسٹر جی آ رہا ہے, ہم ماسٹر کو سلام کرتے ہیں. ہمارے گاؤں سے کوئی ڈاکٹر آ رہے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں. ہمارے گاؤں سے کوئی مدنی صاحب آ رہے ہیں, کوئی بڑے درجے کا عالم آ رہے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں, کسی غریب کو آتے دیکھتے ہیں, بھکاری کو آتے دیکھتے ہیں, ہمارے گاؤں کے اندر جو سب سے نچلے درجے کا آدمی ہے, جو ہماری نظر میں ہے, حالانکہ اللہ کی نظر میں جو غریب ہے وہ نچلے درجے کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ نچلے درجے کا ہے. آج بھی ہم ان کو حقیر جانتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے گاؤں میں رہنے والے غریبوں کو, ہمارے سماج میں رہنے والے یعنی جو آپ سے جو کمتر ہے دولت کے اعتبار سے, ان کو ہم کمتر حقیر سمجھتے ہیں. ہم ان کو سلام نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے, جب صبح ہو گیا آپ میری باتوں کا اندازہ لگائیے گا اور ذرا دیکھ لیجئے گا کہ آپ مٹھائی کی دکانوں پر جائیے, آپ بیٹھے رہیے, اگر وہاں پر کوئی ہمارے گاؤں کا نیتا سرپنچ, حالانکہ سرپنچ چار ادھر جردہ دے کے پان ڈالا, وہ ایسا ایسا کر رہا ہے, سلام دینے کا ان کو جواب دینے کا طریقہ بھی آج اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن ہاں بھائی صاحب وہ مکھیا ہے, سرپنچ ہے, وہ یہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وہ چائے کی دکانوں پر بیٹھے, جو بھی جاتے سرپنچ صاحب السلام علیکم السلام علیکم. لیکن بے غیرت آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا بے غیرت انسان ہے کہ اس کے بغل میں اور ایک غریب آدمی بیٹھا ہے تو اس کی زبان سے اب سلام نہیں نکلتا ہے. یہ حال ہے آج ہمارا. نبی نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف لوگوں کو پہچان کر سلام کریں گے. پیار آج وہ علامت ہمارے اندر موجود نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلام کیجئے. سلام کرنے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے جو میرے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا ہے, لیکن پھر بھی میں بتا کر چلا جاتا ہوں. سلام دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, سلام دینے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اور آپ اس کو آزما کر کبھی دیکھ لیجئے گا, آپ کا پڑوسی ہے نا, کبھی آپ سے بات نہیں کرتا, کبھی آپ سے بات نہیں کرتا. آپ کے گاؤں کا کوئی آدمی ہے نا, کبھی بھی آپ سے بات نہیں کرتا. راستے سے جا رہا ہے, گھر کے قریب بیٹھا ہے, راستے کے کسی کنارے پر بیٹھا ہے, آپ وہاں پر جائیے. میرے بھائیو یہ سلام کی برکت ہے کہ اگر وہ 15 سال سے اگر وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہا, آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر ان سے کہیے السلام علیکم, مسکراتا ہوا چہرہ لے کر اس کے پاس جا کر کہیے السلام علیکم. دیکھیں گے ایک سلام برسوں کی دشمنی ختم کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک سلام برسوں کی دشمنی ختم کر دے گا. ارے صاحب پنچایت بیٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بات کروانے کے لیے ان کو بلاؤ, ہاتھ پکڑو, پیر پکڑو, یہ کرو وہ کرو, نہیں بس سلام کرو, دشمنی ختم ہو جائے گی. کیونکہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں, میرا حبیب میرا رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اچھا بات لمبی ہو رہی ہے, مجھے بات ختم بھی کرنی ہے نا سے. اچھا اور بھی چلانا ہے, کیونکہ میں آدھا گھنٹہ کے لیے آیا تھا 10:30 بجے تک کے لیے, لیکن پھر بھی 11 بجنے کو ہیں, 11 بج چکا ہے.